پھر لگ جاتے، پھر ایک دن آتا اس کے پیٹ میں چھری مارتا، اس کے پیٹ میں مارتا، پھر بعد میں کہتے یار یہ کیا ہو گیا، یار زیادہ پی لیا تھا آج، آؤٹ ہو گیا تھا، یا تو بھی تو زیادہ لے آتا نا. ہاں اب اندر بیٹھے جیل میں سوچ رہے ہیں آئندہ کم پیئیں گے. جس چیز میں خطرہ کم زیادہ اس سے دور ہی رہو بھائی اچھا. بہرحال ویسے سیکھ جاتے تھے ہم. گالی دینے کی عادت نہیں تھی، یا تو گالی بکتا ایسے نہیں کیا کہ بدتمیزی اچھی بات، لیکن بیٹھتا اٹھتا تھا، دل لگتے لگ گیا خود ہی گالی بکری شروع ہو گیا. گالی کے بغیر وہ بات نہیں کرتا، اور جب گالی نہیں دیتا اس کو مزہ نہیں آتا. میں ایسے لوگ دیکھیں گے. ایک آدمی کو دیکھا، بہت حکومت کا بڑا آدمی تھا، سعودیہ میں تھے، فیصل کے وقت وہاں آیا تھا. شاہ امام میں جاسوس کام کرتے ہیں، جاسوس سے اس سے محبت ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بادشاہوں کا مسئلہ اترتے چڑھتے کے مسئلے میں آیا، آپ سے محبت ہے، آپ کو میں نے اپنا راز بتا دیا. ایوب خان ہو، بھٹو خان ہو، قائد اعظم خان ہو، میں نے سب کو گالیاں دی. ہم بہت بڑے جاسوس میں سے، حکومت کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوتی، ہم نے قسم کھایا ہوتا ہے اور خون سے لکھا پتہ ایسی باتیں کرتا تھا. بس میری عادت بن گئی ہے، دل سے نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، لیکن بس میری عادت ہے. ایک ماں بچی اور کوئی نہیں بچی، اور جب گالی نہ دوں شیخ صاحب میرے کھانا ہضم نہیں کرتا. ایسی ان کی عادتیں ہیں. اور دیکھنے بڑا صوفی اتنی بڑی ایسے علاج وہ کام اس کا سی آئی ڈی تھا، لیکن اس کو لوگ اچھا سمجھتے. میں نے عادت پڑ گئی نا اس کو، ایسے ہی ذکر والے کے پاس پڑے عادت پڑ جاتی ہے. درشو کی تھوڑی سی تسبیح لگا دو، ایسے ایسے عادت پڑ کسی کام میں. ایسے آپ اب زیادہ ماحول دنیا میں رہے، کالجوں میں رہے، ادھر ترقی ادھر ترقی، دنیا آگے چلی گئی اور خدا کو بھول گیا، نبی کو بھول. دنیا آگے نہیں چل گئی، مصیبت عذاب میں آ گئی. جب خدا کو بھول گئی، نبی کو بھول گئی، اپنی تخلیق کا سبب بھول گئی کہ خدا نے کس لیے پیدا کیا تھا، ہم نے واپس جانا، یہ سب کچھ بھول گئی ہے. کافروں کی طرح یہی دنیا، دہریوں کی طرح انسان آتا جاتا ختم ہو جاتا اور کچھ نہیں. غلط بات ہے. اس لیے نبی کریم کی بات بہت بڑی بات ہے. انہوں نے جو تعلیم دی ہے دنیا نے ان کی تعلیم کو مانا، ہر کسی کوئی بات نہیں ماننا. ان سے ثبوت وہ آوے، ان کی ذات کی مثال نہیں ملتی، معجزات کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، اور تعلیم کے لحاظ سے، غیبیات کے لحاظ سے. جی کسی تعلیم آپ نے نہیں لی. جی ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، کسی کی بس کی بات نہیں جو آقا جی نے کیا. کوئی آج تک کر سکتا ہے کہ سورج کو واپس کر دے؟ نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے چشمہ گجی سے بہا دے؟ نہیں کر سکتا. جو چیز ناممکن ہے عقل سے باہر ہے. وہاں سائنس عقل سب کام نہیں کرتا. یہاں سائنس عقل کیا کام کرے؟ درخت بلائیں درخت آ جائے، یہاں سائنس کام کرتی. چلی جاتے چلی جاتے ایسے کر کے آنکھ لگا دے. اور ہزاروں معجزے ہیں نبی کریم کے جو عقل سے باہر. یہ دھات ہے بڑھتی نہیں، یہ سونا. آپ زمان کے میں زبان اللہ سے رہے گا لے جاؤ، وہ بڑھ کے سونا اتنا ہو گیا، کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہو گیا. کھجورے تھی، یہودیوں نے شرط لگائی، سلمان فارسی سے ہم تب تک کو غلامی سے آزاد کریں گے اگر بھی ہماری شرطیں پوری کرو. اس میں 300 درس لگانے ہیں. ان کو پتہ کتنے سال لگتے ہیں. جب وہ جوان ہوتی پھل دیتی. آقا جی نے ایک سال میں اپنے ہاتھ سے رکھے، سال میں جوان ہو کے پھل دے گا. یہ کون کر سکتا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. صحابہ بھوکے تھے، ابو ہریرہ بھوکے تھے. کہ چلو میرے ساتھ، دودھ کا پیالہ منگوایا. مختصر بات کرتا اوروں کو بھی بلا لا، کچھ بیٹھے وہاں اصحاب صفہ. ابو ہریرہ کہنے لگے میں کچھ بوجھ ہوا میرے پر کہ دودھ کا پیالہ مجھ کو نہیں پورا ہوگا، یہ اور آ جائیں گے، ہم کیا پئیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، ہم بول نہیں سکتے تھے، لیکن دل میں کچھ سوچ رہے تھے کہ ہم بھوکے تو زیادہ ہم تھے، ہم ہی پلا دیا جاتا، لیکن آپ کی حکم تھی تو ہم نہ نہیں کر سکتے تھے. بلوایا اصحاب صفہ کو، سب کو پلاؤ، سب کو دودھ پلاؤ. دودھ ویسے کا ویسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو دل کی بات کی گہرائی تک جانتے تھے کہ اس کے دل میں ابو ہریرہ کے تھا دودھ ختم ہو جائے گا. کافی کام میں اور تو رہ گیا ہوں. محبت کی بات کی جس سے نشہ آ گیا ابو ہریرہ. محبت کے ذریعے میں اور تو ہوں، سب نے کیا ہم دونوں ہیں. جب ہم دونوں کا کیسی کیفیت ہوگی؟ کافی ہو پیا، اس کے دل میں تو ختم ہو جائے گا. تو آپ اشارہ ظاہر کہتے تھے لیکن اشارہ کرتے تھے اس کے اندر کی خیالات کہ ختم ہو جائے گا، ختم کرو نہ پیو.
پھر پیا، تیسری جگہ اور پی لو، پھر پیا، چوتھی جگہ پھر پی لو۔ قسم ہے خدا کی، آپ یقین رکھتا آپ سچی جاتا نہیں، بھر گیا یہاں تک آ گیا، نہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ اشارہ کریں، کیا کہتے تھے ختم ہو جائے گا، ختم کرو نا، ایسا بھی کر سکتا۔ صحابہ بھوکے تھے، ساتھ چل رہے تھے، کوئی اسباب نہیں چلے، جنگل میں نہ پانی نہ روٹی نہ کچھ، دیکھا کچھ ان کو کھلا پلا دیں، ایک جھونپڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اس نے نہیں پہچانا، آپ واسطہ سے معرفت تھی، اس سے کوئی مہمان ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم عرب ہیں، مہمان نواز ہیں، اس وقت قحط سالی ہے، کچھ گھر میں نہیں ہے، کیا پیش کریں؟ آپ کی لوگ بکری کھڑی ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کون، اس نے کہا ہمارے پاس بکریاں تو ہیں، کچھ چرنے گئی ہیں، وہ مشکل سے چرتی ہیں، قحط سالی پتہ کوئی ملتا ہے، مشکل سے زندہ ہے، یہ جو کھڑی ہے یہ چر بھی نہیں سکتی، موت کی انتظار میں۔ تو اس نے دیکھا شاید ان کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے، شاید ان کو وہ یقین نہیں ہے، تو دکھائی وہ بکری کو لے کے دیکھ لیں، میں آپ سے جو کہہ رہی سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں، آپ بکری کہتے بکری کھڑی ہے، اس میں کچھ ہوتا میں نکال دوں، چھپاتی نہیں، اور اس کو پتہ نہ کہ کتنی برکتیں رحمتیں اتری ہیں، تیری قسمت یہاں آ گیا، جس طرف یہ ذیشان گیا ادھر منشی رحمت کا قلم دان، جس پہ نظر ہوتی تھی باتیں بیچ میں یاد آتی۔ ایک جوان یہودی تھا، آقا کے پاس آتا جاتا تھا، تو جوان پر آقا کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اس کا دل کرتا تھا ایمان لانا، کوئی دفعہ بیمار ہو گیا، آقا جی تیمارداری کے لیے گئے، تو گھڑی گھڑی آقا کی طرف دیکھے چپ ہو جائے، موت کا وقت، پھر ماں باپ کی طرف دیکھے، پھر آقا کی طرف دیکھے، اس کا دل کیا میں کیا کروں، میرا دل ایمان لانا، یہ کہ میرے ماں باپ میری آڑ بنے، آقا کی دل کی رحمت کی نظر غالب ہو۔ اس کے باپ نے کہا ان کی طرف گھڑی گھڑی دیکھتے ہو، نوجوان کو موت کا وقت ہے، اگر تم ان کی طرف ہونا چاہتے ہو ایمان جمع میں کچھ نہیں کہتا، سبحان اللہ، سے کلمہ پڑھ لیا، پھر آقا جی اٹھے، کہا میری وجہ سے خدا نے اس کو بچا لیا، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنستے، ایسی رحمت کی نظر جھونپڑی والے پہ پڑ رہی، وہاں دودھ بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، جہاں کھڑے ہوتے تھے رحمت ہی ہوتی تھی۔ بکری لیبل دیکھ لیں، اگر آپ کے خیال میں ایسے آتے میں نے چھپاتی ہوں، دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے، تو موت میں آپ نے دست کرم پھیرا، دودھ ہی دودھ آ گیا، 30 سال تک وہ دودھ دیتی، کہاں سے آیا کہ میں سوچو نا، یہاں عقل سائنس کام کر سکتی، اگر آدمی سوچے ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جی ہاں، وہ ایمان والے سب لوگ ایمان لاتے تھے لیکن تعصب کی وجہ سے مان گئے تھے اندر سے، ابو جہل وغیرہ اندر سے مانتے تھے، ضد کی وجہ سے کہ برحق، پھر آپ وہاں سے چل دیے، جھونپڑی والا وہ آیا، اس کا خامن پریشان، ایسے میں بیٹھے ایسے برتن کو اٹھایا تو برتن میں سب دودھ، صحابہ نے سب نے دودھ کیا، وہ کر کے برتن بھر گئے ہیں، جب آپ چل پڑے، ساتھ چلتے تھے عجائبات دیکھتے تھے، ایک سفر میں میسرہ ساتھ تھا، جب دھوپ تیز ہوتی تھی بادل آ جاتا تھا، جب تک چلتے تھے بادل ٹکڑا ساتھ ساتھ ہوتا تھا، آپ کا خادم تھا، کچھ لوگ بھی ہوں گے، ایک جگہ کچھ آرام فرمایا، تھوڑا ایسا درخت، یعنی چلنا پھرنا حیران کرنا لوگوں، ذات ہی ایسی تھی، ایسے ذرا ٹیک سے لگایا، دھوپ سامنے کی تھی، کیونکہ درخت کی ٹہنیاں خود مڑ کے سامنے آ گئی، شہنشاہ زمان عالی جناب عزت مآب رسالت، یہ جس لوگوں کو یہ باتیں زیبا تو نہیں جیسے کہتے ہیں، ہم ایسے منافقت کرتے ہیں، یہ عالی جناب ہے، یہ عزت مآب ہے، یہ رسالت مآب ہے، دیکھیں درخت احترام کرتا ہے، پتھر احترام کرتا ہے،
ایک دفعہ ایسے ابو جہل آ گیا، بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میں بتا دوں کیا ہے یا تمہارے ہاتھ میں جو چیزیں تم کو بتا دے میں کون ہوں؟ اندر سے آواز ہے کنکریوں کی آواز، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد۔ آپ چلتے تھے مکے کے پتھروں سے آوازیں آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہیں جاتے تھے حیوان قدموں پہ آ کے گرتے تھے، شکایت کرتے تھے ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہمارا مالک نہیں کرتا۔ آپ بلاتے تھے، کہتے تھے تمہاری شکایت ہے، بتاؤ کسی کے لیے ایسا ہو؟ اور یہ معاملے ختم نہیں ہوئے، کیا آقا جی قیامت تک کے رسول، کوئی رسول نے آنا نہیں ہے تو ان کا رابطہ رہے گا ہم سے، دوسرے نے آنا ہوتا تو یہ رابطہ منقطع ہوتا۔ پہلے رسول آتے تھے تو ان کا رابطہ منقطع ہو جائے کہ انہوں نے جانا، دوسرے نے آنا، لیکن آقا جی نے قیامت تک کے رسول ہیں، ہاں جی، دوسرے نے نہیں آنا، تو پھر ان کا ہونا ضروری ہے نا، یا چلے جائیں تو پھر دوسرا، نہیں تو کیسے کام چلتا ہے؟ تھوڑی سی عقل کی بھی بات کرتے ہیں، تو دوسرے نے آنا نہیں تو پھر وہ ہر وقت موجود ہے۔ حدیث میں ساری کائنات میں سے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی، قیامت تک پھر موجود ہے، دیکھ رہے ہیں نا، جو خود فرمایا، یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہتا، حدیث میں قیامت تک کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہر چیز میرے سامنے ہے، یہ میرے سامنے ہر چیز، ان کو نہیں پتا لیکن میری نظر میں ہر چیز سامنے ہے، تو قیامت تک رسول ہے۔ دوسرے نے آنا ہوتا تو پھر چیز منقطع ہو جاتی، اسے منقطع نہیں تو فرمایا جب منقطع نہیں ہے تو پھر ملاقات بھی ہونی چاہیے، تو کہا میری شکل میں شیطان نہیں آتا، جو مجھ کو سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، تو ملاقات بھی ہو سکتی۔ لیکن ہمارے دل میں چیز کہاں ہے؟ ایمان ہو تو چیز پیدا ہو، ان کی محبت پیدا ہو، غفلت میں کہ دنیا میں کوئی آ نہیں جا سکتا، نہیں، لیکن جس کو خدا آنے جانے کی اجازت دیتے وہ آ جا سکتا ہے۔ بیت المقدس میں انبیاء نہیں آتے، آقا نے امامت نہیں کرتے، اتفاق پر مسئلہ صحیح ہے، نہیں صحیح، امامت تو آئے تھے نہیں آئے ایسے تو ایسے اس میں کوئی بات ایسی بھی آ جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کسی پہ کرم تھا، اجابات اسے سے دیکھا آقا جی مکے میں بیٹھے میں نے شاعر سنا حتیم میں جب مکے دعا کرتے حتیم کی جگہ وہاں میزاب لگا کعبہ تھا، وہ حیران ہو گئی، اور لوگ سفر کرتے ہیں جاتے ہیں مدینہ شریف سلام کے لیے، آقا جی یہاں بیٹھے ہیں تو وہ سلام کرتے جاتے ہیں، وہاں کیسے سلام کریں گے، کیا کریں گے، دل میں ریل چلی، آقا جی سب کچھ سمجھتے ہیں، کاش ایسا کہا وہاں بھی ہوتا ہوں، جو باتیں سمجھنا واللہ عالم۔ پہلے قیامت تک کے رسول ہیں تو جب دوسرے نہیں آنا تو پھر ان کا ہونا ضروری، اگر انہوں نے ان کا منقطع تو پھر دوسرا ہے، تو کہ دوسرے کی ضرورت نہیں کہ میرا رابطہ رہے گا، اسی کا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا، جو سوتے جاتے دیکھا کوئی کلام کریں گے وہ بھی حدیث ہوگی نہیں ہوگی، لیکن وہ تمہارے لیے حدیث ہوگی، دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہوگی۔ جیسے تم کچھ سن بھی لو، تم دوسرے گناہ کو میں نے ایسے سنا ہے اور آقا نے کہا ہے، پھر دوسرا کوئی لوگ بے دین بھی لوگ ہیں وہ آپ کا اختلاف باندھ کے میں نے بھی دیکھا تھا کہ تو دین کو بگاڑ دیں، دین میں سند اسی حدیث کی چلے گی جو ظاہری سند شریعت سے آئی ہے، بخاری شریف ہے، جو تم کو اگر آقا کی جائے آقا کی وہ حدیث ہے، لیکن دوسرے کی سند مت بنا، دوسرے وہ تمہارے لیے کہ تم نے دیکھا جائے، لیکن دوسرے کو لیے تم سند مت بنانا بن سکتی، اس لیے اگر تم ایسے کر رہے منافق بھی چوبے گا ہم بھی مسلمان ہیں، میں نے دیکھا آقا نے کہا آقا پہ جھوٹ باندھا تو پھر دین بگڑے گا نہیں بگڑے گا، اسی کا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے پر جھوٹ بولا اور میں نے وہ بات نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، دیکھیے گا کرتے ہیں تو کہا ہے نا، بہرحال کہ جس کو کرم ہو جائے اس کا حد ہے، پھر اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی حالت پیدا کرے، جی، اور ہمارا دل اس طرف لگ جائے، مطلب دل لگانے سے لگتا ہے، یہ چیزیں کچھ سنائی اس لیے کہ کسی کی عظمت تاریخ کو سنتا ہے تو اس کا دھیان ادھر جاتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، نبی سے محبت کرنا، نبی سے تعلق پیدا کرنا، اور اس کے دل میں کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ محبت کرتے کرتے بھی آ جائے گا مجھے ایک دفعہ زیارت ہو جائے،
چل میں قابل نہیں ہوں جاگتے صحیح نہیں نہ صحیح، کبھی سونے میں ایک دفعہ دیکھو شوق پیدا ہو جائے، جب سے چیز کے متعلق سنتا ہے تو اس کے آگے اس کا دماغ چلتا ہے، فکر چلتی ہے۔ ہاں جس کا ایمان والا اس کی تو چلے گی، جس سے ایمان نہیں ہے تو اس چیز کو نظر انداز کر دے گا۔ ہاں بس ایسے آقا جی کا معاملہ ایسے ہے، بس اب ایمان کی کمی ہے، نفاق ہے۔ نبی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے دنیا ساری سونے سے بڑھ جائے، وہ کہتا ہے ساری دنیا میں دینے کو تیار ہوں، مجھے ایک لمحہ آقا نظر آ جائے۔ آپ کی عظمت کی انتہا ہے، ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے، کروڑ دنیا کو مسلمان کر دے، جی لاکھوں جمرے کر لے، ہاں جی لاکھوں کتابیں تصنیفات کر لے، اتنا کچھ کر کے وہ صحابی بن سکتا ہے؟ بالاتفاق صحابی نہیں۔ ایک آدمی کچھ تصنیفات لکھی، ایک مزدور آدمی تھا مثلا، قسمت سے مدینے سے گزر ہو گیا، مثلا آقا جی کے وقت سبحان اللہ، آ کے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا میں محمد رسول اللہ نبی، اگر کچھ دلیل مانگی، جیسے ایک صحابی آیا دیہات کا تھا، اس کے درجے کوئی پہنچ نہیں سکتا کبھی۔ آپ کی عظمت کی بات کرتا ہوں کہ آپ کا ایک گھڑی آپ کے پاس بیٹھنا دیکھنا، ہاں جی قیامت تک کی عبادت آپ کو رتبے تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا آپ ایک گھڑی بیٹھ کے صحابی بن جاتا ہے یا نہیں؟ سب کا اتفاق ہے، جس نے دیکھا صحابہ اور صحابی کے برابر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قسمت کی بات، اس کے پاس تعلیم ہے کچھ لیکن رتبہ اتنا میں اس نے دیکھا آپ کو جیسے اس کی سمجھ تھی، ساتھ آقا جی ان کی باتیں 100 دفعہ بھی کہتا مجھے اچھی لگتی ہے، دورا کہتے رات دن دہراتا رہا۔ کہا آپ نبی ہیں؟ ہاں ہاں میں نبی۔ کہا کچھ میں تسلی کے لیے پوچھتا ہوں تو میری تسلی ہو جائے گی؟ مفہوم؟ کہاں تسلی کر دیں، کیا چاہتے؟ قیامت تک بھی ایسا نہیں کر سکتا، درخت کا پتہ نہیں ہلا سکتا۔ کہا اگر آپ اس کے دل میں کوئی چیز بھی آ جاتی آپ کر دیتے، کوئی چیز بھی آ جاتی آپ کر دیتے سو کہ پتھر کو بلاؤ درخت کو بولو بولے کچھ بھی دکھاؤ۔ کہاں کیا چاہتے تھے، کیا تمہارا مطالبہ ہے؟ یقین چاہتے، کیا کروں؟ کہ آپ نبی کہتے کہ تسلی میری کر دو، میں کچھ چیز طلب کروں۔ کہاں طلب کر دوں گا؟ کہیں درخت آ جائے گا آپ بلا دیں؟ کہاں آ جائے گا؟ کب بلا دیں؟ غلام، کائنات غلام، درخت غلام، پتھر غلام، سب چیز غلام تھی۔ وہ درخت آ گیا حیران، درخت کر سکتا پھر آپ کہیں چلا جائے چکا چلا جائے گا، اشارہ کیا چلا گیا، تو اس کا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب وہ ایک گھڑی کھڑا ہوا، جی آپ کی عظمت کی بات کرتا ہوں، صحابی بن گیا نہیں بن گیا؟ ایک دیہاتی صاحب، اس کے رتبے کو ہم آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی عظمت والے نبی کو چھوڑنا چاہیے۔ ایسے اولیاء اللہ کے نزدیک صحابی ہر زمانے میں بنتے ہیں، جس نے دیکھ لیا جاتے ہیں صحابی کو۔ ایک شخص نے ایک نماز ایک روزہ نہیں پڑھا، ہاں جی آقا کو دیکھ لی صحابی بن گیا۔ ایک منٹ جنت کے اعلیٰ درجات، کھڑا تھا آقا سے جو ہوتا تھا کھڑا ہوتا تھا متاثر ہو جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ آپ میں بردباری رحمت ایسی تھی کہ کافر کے پاس ہو جائے اور بھی امان ہی دیکھتا تھا، جاتا نہیں تھا۔ آپ کی اخلاق اور رحمت ایسی تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کھڑا تھا ایسے، اس نے سے ذرا دیکھا بہت متاثر ہو، کیا جمال بردباری، کیا کہا تلوار مجھے دیں گے آپ؟ میں جان نثار کرتا ہوں، میں خود مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میرا جی چاہتا ہے انہی سے آپ کے لیے لڑ کے مروں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹا تھوڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ۔ آپ نے جب تم مسلمان نہیں ہو ہم تمہاری امداد کیسے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس بات کو آپ چھوڑ دیں، جہنم میں جاؤں جہاں جاؤں،
بس یہ جان آپ پہ نثار ہے، ہم اس تلوار دے دیں میں اس کا انہی سے لڑ کے مرتا ہوں، انہی کھاؤں ان کو ماروں آپ کی خاطر۔ 2-3 دفعہ کہا، آپ نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا، آپ کی اصرار سے کلمہ پڑا اسے، پھر آپ نے تلوار دے دی، گیا شہید ہو گیا۔ کھڑے کھڑے ہم لوگ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، قدم بھی ایسے ہو جاتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے، کبھی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی شیطان کی مصیبت ہے، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ایسی مصیبت ایسے قصے سنتے اگر ہم نہیں ہوتے تو ہم بھی ایسے تلوار لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک نماز ایک وضو اس نے نہیں کیا، لیکن قسمت کے آقا کے پاس آ گیا، قسمت بیڑا پڑا، تو اب بھی یہ دروازہ کھلا ہے جی۔ ہم نے تو مشاہد نے شاید دل سے پڑھتا تھا، لیکن اپنے ماضی سے بڑا پریشان تھا، کیا بنے گا؟ انسان سچا ہوتا ہے تو آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، کہتے اس کو آقا کا دیدار تہجد کے ٹائم نصیب ہوا، آقا جی سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا اٹھو 2 رکعت پڑھ لو، خدا معاف کر دے۔ سکون ہوا، صاحب کو میرا ماضی بڑا خراب، خدا کرم ایمان والے بن جائیں، اور جب تک ان سے آپ کو جب تک کسی سے محبت نہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ دیکھو لیڈروں سے محبت ہے، کنارے مارتے ہیں، ان کی تصویریں اٹھاتے ہیں، جائز نجائز چلتے ہیں، ایمان گواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ اگر ہوا تو دنیا کی نوکری دلا دے گا، یا کوئی زمین دلا دے گا، پیٹرول پمپ دلا دے گا، اس کے گھر والوں کو نوکری پہ لگا دے گا، کیا جنت میں ڈال دے گا؟ مرتے ہیں کچھ، تم ان کے پیچھے مر کے دیکھو، دونوں جہان کو شہنشاہ تم کو بنا دے گا۔ لیکن مطلب ہے دل لگانے سے لگتا ہے انسان لگائے تو اب آپ نے باتیں سنی، آپ کو اچھی لگی ہوگی، ہاں جی سبحان اللہ، ایسے بھی ہے، تو اس محبت کو بڑا دروش بھر کر پڑھتے رہیں، پابندی میں تھوڑا سا رکھیں، باقی جس کے دماغ میں عقل میں آ گئی کہ ان کا دامن میں تعلق کرنا چاہیے، پھر وہ تعلق کے وسائل کو ڈھونڈے گا، اس میں کوشش کرے گا تو ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں کوئی کہتے ہیں وزیر بنو، بادشاہ سے تعلق ہو، پھر اس کو کوئی تعلیمات میں گھسنا پڑتا ہے، اس میں اندر گھسنا پڑتا ہے، پھر تعلقات ہو جاتے ہیں، ایک دم تو نہیں ہوتے۔ اب دیکھو ہم سب پبلک ہیں، ہمارا بادشاہ جو صدر ہو جائے، جو وزیر اعظم ہو جائے، لیکن تعلقات سب کے ہیں یا نہیں؟ سب کے نہیں، پبلک سارے ہیں، سب نے شناختی کارڈ دیا، لیکن تعلقات ہیں، بڑی بڑی نوکری پہ قبضہ کر لیا، پیٹرول پمپ لے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، چاہے بعد میں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن آخر میں تو نہیں نکل سکیں گے۔ اسے بدعنوانی کی ہے، اسے قبیلہ پروری کی ہے، کہتے رہیں، اس میں مقدمات ہیں، مقدمات چلتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے، ہڑپ خرد برد تعلقات کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جائز میں خدا کو بھولے ہوئے نا کہ عوام کا معاملہ تھا، ایمانت تھا، لیکن دین نہیں، یہ ایمان نہیں۔ ہم لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، اچھا اس نے ایسے کیا، نواز شریف آئے گا، عبد الکریم آیا، ان چکروں میں پڑے ہوئے، تو خدا نظر نہیں آتا، خدا کے پاس کچھ نہیں، انہی کی فکریں، انہی کی باتیں، رزاق اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم، مدر لگ جائے، وہ مہربانی کر کے ان کے بغیر وسیلے کے اور وسیلے خدا کر دے گا۔ خدا کے پاس ہزاروں دروازے دینے کی ہے، پکی بات، کچی بات ہے، ایسے وقت ضائع نہ کروں، ذکر اذکار کریں اور خدا پر یقین رکھیں، نبی پر یقین رکھیں، خدا چاہے تو سب کچھ کر دے گا، اور خدا نہ چاہے دولت دے کے بھی عذاب آ جائے گا، دے گا دولت آ کے عذاب اوپر سے آ جائے گا، کیا فائدہ دولت کا؟ تو اللہ حلال روزی دے، ساتھ رحمت بھی رکھے۔ بہرحال دل لگنے کے بعد یہ چیزیں اچھی لگتی، جس چیز سے دل لگ جائے وہ باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ جگہ اچھی لگتی ہیں۔ مثال، گندی مثال لے لیں، کسی کا کسی مائی ڈیئر سے دل لگ جائے، اس کی گلی اچھی لگتی ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہے، گانا سنتا ہے، ادھر خیال جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ سے ڈاکٹر کا یہ حال تھا، سانولا ہو گیا، کالا ہو گیا، ان کے دوست نے کہا اس کو کچھ دعا کریں یا کچھ دیں، کالا ہو گیا، ان کے کیوں؟ مائی ڈیئر کے پاس پھنس گیا،
وہ نہیں شادی کرتے ہیں، دھوپ بھی ہوتی اس گلی میں پھرتا رہتا ہے، ہم اس کو کہتے تھے کالا ہو گیا، دھوپوں میں نہ پھر، چھوڑ اس بات کو، نرابت ایسی باتیں نہ کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دھوپ بھی اچھی لگتی ہے، جب مجھے بڑی مصیبت ہے جب انسان خدا رسول کو چھوڑ دے، اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ہمارے بعد مشاہد کہتے تھے جب میں جوان تھا، امیر ذکر اذکار نہیں چھوڑنا، جو ذکر اذکار چھوڑ دے خدا اس کو پیشاب کی نالی میں مارتا ہے، اس پہ شہوت غالب ہوتی ہے، لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ حالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں بہت فائدے ہیں، آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، رزق کا فائدہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ان کو چھوڑنے میں ہر چیز عذاب بن جاتی ہے۔ اب ان کو چھوڑا ہوا نا، اعمال اچھے نہیں ہیں جی، حادثات ہیں، مہنگائی ہے، مصیبتیں ہیں، کھانا جنگی ہے، خون ریزی ہے، یہ سب یہ بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی، یہ جب کم ہوں گی جب اصول خدا رسول کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اعمال کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے، یہ کہتے بھی مسجدوں کا خیال کرو، سب نمازیں پڑھو، ایسے کہتے نہیں، سرمایہ کاری کرائیں گے، بچے پیدا نہ کرو زیادہ، منصوبہ بندی کرو، عقل کے پیچھے لگے ہو۔ ایک صحابی ہے بولے رسول اللہ کچھ رزق میں پریشان ہوں، ہم دو میاں بیوی بڑی تنگ رہتے ہیں، تو ایک شادی اور کر لو، سوچ رہا ایک اور کر لی، آیا آقا جی کے پاس، کہا آپ نے کہا اندازت مانتے تھے، نہیں کہا آقا جی ابھی امی ابھی تنگ ایک شادی کہاں سے کر لوں، ہم خود ہی پریشان، نہیں ایک اور کر، پھر آقا ابھی تنگ ہیں کچھ، حالت نہیں ٹھیک ہوئی، ایک اور کر لو، ایک اور کر لی، رزق کھل گیا، اسباب بن گئے۔ ان کی باتوں کو سوچنا نہیں چاہیے، وما ارسلنا، جو کہہ دے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اس سے اگر اعمال اچھے ہو جائیں، رزق خدا کے ہاتھ میں۔ آقا جی کیا، اگر تم استغفار لازم کر لو، یعنی توبہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، رزق وہاں سے دے گا سمجھ نہیں آئے گی، ہر غم سے چھڑائے گا۔ قرآن نے بھی کہا ہے، ہماری اقتصادی حالت اچھی معیشت ہے، اس کا طریقہ تو یہ آقا نے بتایا، قرآن نے بھی یہ بتایا، واستغفروا ربکم، خدا سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، اس کی عادت ہے بخشنے کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بارش والا بنا دے گا، تمہاری زراعت اچھی ہوگی، فلڈ والا نہیں بنائے گا، تمہاری تباہی ہوگی، اور تباہی والی بادشاہ، وہ یمددکم باموال، تم کو مالدار بنا دے گا، مال پہلے دے گا، وہ بنی، مال کے بعد اولادیں دے گا، کہ راشن پہلے بھیجیں گے پھر اولاد دے گا۔ قرآن سے چلے، جب اعمال اچھے نہیں ہوتے تو پھر مصیبت ہوتی ہے۔ خدا نے یہ طریقہ بتایا، تم کو معیشت اچھی ہو جائے، تم مالدار بھی رہو، اولاد والے بھی رہو، خوشحال بھی رہو، تو تم لوگ خدا رسول کی نافرمانی، اب کتنی نافرمانی، بے حیائیاں، لڑکے لڑکیاں کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور ترقی کے منصوبے میں خدا سے بگاڑ کر، نبی سے بگاڑ کر وہ ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ خدا سے بنا لے، نبی سے بنا لے، پھر سرمایہ کاری کرے، جو بھی کرے، برکتیں رحمتیں ہوں گی، صنعتیں لگائے، جو مرضی کرے، لیکن خدا سے بگاڑ کر چاہے صنعتیں لگائے یا ٹیکسیاں کھولے، کچھ بھی کرے، جب تک کہ خدا مہربانی نہیں کرے گا، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، رزق اسی کے ہاتھ میں، اگر اس نے بند کر دیا نا، آپ زور لگا لیجیے، نہیں چلے گا، کہ چلے گا، تو پھر خدا سے بنا لیں، اچھا ہے نہیں، اور نبی سے، تو پھر دل لگنے کے اسباب ڈھونڈیں، ذکر اذکار کو نہ چھوڑیں، اگر اس کو کرتے رہے کچھ عرصے تو پریشانی ہوگی، ذکر میں شیطان کے حملے، انسان چیز پہ ہلا نہیں ہے جی، طبیعت نہیں بنی ہے، پھر طبیعت آستے آستے بنے گی، لگا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مفاد کو دیکھ کے لگ جائیں، اور عاشقوں والا ذکر، لگن والا، وہ پھر جب لگن ہوگی، لگن نہیں تو کم از کم تمہارا الو بھی سیدھا نہیں ہوگا، نہ تمہارے حالات، جب تک کہ خدا سے نہیں بنے گی، تو تم کیا تو خوشحالی ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں، تو وقتی طور سے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھو، ایسے ہی ہے۔ اور لگن والا ذکر کر کے حالات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ویسے بھی لگن ذکر سے، درود سے، پھر تو کیا بات ہے آپ، لیکن وہ مشکل ہے، بڑی مشکل سے اس عمل میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھے ہیں جی۔
تو بہرحال حالات کے واسطے انسان ذکر بھی کر لیتا ہے، کوشش بھی کر لیتا ہے، وظیفے بھی پڑھ لیتا ہے، کہ اس کو دیکھتا ہے کہ میں مصیبتوں سے نکلنا ہے، تنگی پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو اس اسباب کو انسان کرتا ہے، لیکن ایک لگن کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، وہ قسمت والے کو ہوتا ہے، وہ بھی خدا نصیب کر دے۔ بہرحال اب حالات آپ کا دنیا آخرت کے اچھے ہوں تو خدا کی رحمت ہوگی تو اچھے ہوں گے نا، اور اعمال اچھے ہوں گے تو دل لگے گا، تو دل لگانے کے لیے یہ وسائل ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ نفس شیطان کا کمزور ہونا، انسان کا دل لگنا، کچھ محنت کرو۔ میں اب ظاہری طور سے 100 لا الہ الا اللہ کا نیت کرا دیتا ہوں، 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف 3 آیت کم سے کم اس کا عہد کرا دیتا ہوں، 10 منٹ کے وظیفے ہیں۔ باقی جتنا بڑھاؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر آتے جاتے رہو گے تو پھر اضافہ کرتے رہنا، اور جو بھاگ گئے تو بھئی ہم ایسے ٹھیک ہے، سنتے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو نظر آتا اس پہ یقین ہے، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، ایسے کرو گے کچھ اور ہو جائے گا، جیسے چاہتے ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کی سب چیزیں، بعض تم کہتے یہ کریں گے وہ کریں گے، خدا سی مرض لگا دیتے ڈاکٹر آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے ذرا کھانا تو ایسے کھا، آپ دیکھ نہیں کھا سکتا، بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان 1 منٹ کے لیے تصرف نہیں کرتا، لیکن خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن ماننا چاہیے ہم خدا کے قبضے سے نکل نہیں سکتے، تو خدا سے بنانی چاہیے۔ بہرحال تھوڑا بہت بتاتا ہوں، یہ آقا جی نے کہا اس پہ لگے رہیں تاکہ دل مائل ہو جائے، دل لگ گیا تو پھر آگے اور چلیں گے۔ جو بھاگ گئے تم کیا ملا صوفی نہیں بنتے، پھر گلوکار بنو، چمپئن بنو، ہیرو بنو، یہ بھی تو ہے، کھلاڑی بنو، ٹھیک ہے، چمپئن، گلوکار، ہیرو، سوچو۔ پہلے تھوڑا سا کرا دیتا ہوں، اتنی باتیں کی ہیں تاکہ اس چیز کو قدر سے کرو گے بھی۔ قدر دلچسپی نہیں ہے آقا جی کے معاملے میں تو خدا وہ نعمت چھین لیتا، توفیق نہیں دیتا اس کو، بلکہ نہیں آتی، چھوٹ جاتا، ہوتا نا۔ جو کہتا خدا کا شکر ہے، غفلت کی تو نعمت ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، دل سے کرتا ہے تو خدا پھر اس کو برکتیں بھی دکھاتا ہے، وہ چیز چھوٹتی بھی نہیں، توفیق نہیں، تو نیت سے ہوتا ہے۔ میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی رغبت پیدا ہونی چاہیے، میری رغبت سے کر دو، اپنی رغبت نہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، کہ ہم خدا سے اس کی محبت کا رغبت دلاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، میں خود محبت نہیں ہے، پھر فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ کے دل میں آپ کہتے ہیں ہم خود بھی خدا رسول کو چاہتے ہیں، غفلت ہے، اب ہم پکے ہو جائیں گے، آپ بجا کہتے ہیں لیکن ہم خود بھی چاہتے ہیں، پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو پھر مضبوطی ہوگی۔ کسی آدمی دنیا کی کوئی مصیبت تم سے اٹھا لے، کوئی تم سے نیکی کر دی، اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے شکر گزار نہیں ہوگا جب تک اس کا شکر ادا نہیں کرے گا جس کے ذریعے تجھے خیر پہنچے گا۔ تو آقا جی کی تمہیں سب سے بڑی بات ہے شکریہ کی، کہ آپس میں ایک کا شکریہ کا حکم ہے، پھر وہ خدا کا شکر ادا ہوگا۔ شکریہ تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت جیسے باقی معافی، کرم میں معافی ہوتی ہے، خدا بھی معافی دے دے گا، آقا جی بھی ہم نادانوں کو، بے عقلوں کو معافی دے دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، اور ان کی راہ دیکھو، سبحان سبحان سبحان، ان سے جب تک محبت نہ ہو خدا سے محبت نہ ہو۔ اس میں ہم باری تعالیٰ کی اور راہ شہادی کا، اللہ خود ڈائریکٹ سب کچھ بلا واسطہ اپنے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا وہ جانا، اس کے اثرات اس سے کریں، یا میرا پتہ لینا ہے، خیر کا پتہ، جو کچھ بھی سیکھنا ہے، خدا کا معاملہ سب انہی سے ہی پوچھو، خود تو خدا نہیں ہے نا، خدا ہے، خدا لے میں خدا، ان کو دیکھ کر خدا کا اعتراف، ان سے دل لگ گیا، محبت ہوگی، خدا کا پتہ چلے گا۔ ان سے محبت نہیں ہے، سارے میں قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، میرا خیال ہے کہ بیٹنے کا خدا کی لعنت ہی برسے گی، اس کو رحمت نہیں برسے گی۔ اولیاء کو جس طرح قرآن پڑھتے تھے یہی پڑھتے تھے، کوئی جسی نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانتے تھے، ان کا حق نہیں ادا کر سکتے تھے، تو خدا نے اپنی معرفت کے دروازے
اور خزانے کی علوم ان پر کھول دی، اور جنہیں آقا کے حق کو نہیں پہنچا ساری عمر قرآن سے پر پتہ کس مصیبت میں مرے ہو. یہ بہت ضروری ہے، ان کے بغیر نہیں کام چلتا. بسم اللہ وسیلہ اللہ نعرت اللہ کو وسیلے بناؤ. میرا دل نہیں کرتا میں کل کو جاؤں گا. دوبارہ کہا ہر حکم نکال ذکر کے کافر مسلمان کلمہ پڑھتے ہی یار. دن اچھے آتے ہیں، رحمت آتی ہے، انسان خیر کی طرف بھاگتا ہے. خود ہی 100 کام چھوڑ جو برے دن آتے 100 خیر چھوڑ کے شر کی طرف بھاگتے. جہاں خیر نظر آئے چھوڑ دیں، جہاں شر نظر آئے چھوڑ. خدا کرے خیر کی طرف بھاگیں، شر سے نہ. اللہ بچائے گا. کوشش تو کرتے ہیں، باقی اللہ ہی بچائے گا. اس کی تقدیر میں کوئی بول نہیں سکتا، منع ہے بول. ہر بول جو تقدیر میں وہی ہے. بعض چیز اعتراض ہوتا ہے خدا پر، بڑا غضب آتا ہے. آدم علیہ السلام نے تقدیر میں گندم میں کھاتا لکھا ہی ہوا تھا ایسے ادب سے بولے میں نے جو کچھ کیا. یہ نہیں کیا آپ کہتے کیوں کیا، ہونا ہی تھا. جب لکھا تھا تو ہونا نہیں تھا. ایسے کہا برا عمل ہو گیا، میرا نفس خبیث ہے، میں ایسا ہوں، میری مصیبت ہے، اللہ مجھے چھڑائے. نہیں، برا عمل ہو گیا تو ہوئے گا، جب لکھا ہوا ہوئے گا. کیسے نہیں ہوئے گا؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے. وہی بات منع، اس میں خدا کی حکمت ہے. اس اپنے غفور الرحیم بھی جاری کرنا. دیکھو ہم کتنی معافی دیتے ہیں. تو غلطی ہوگی تم سے ہوگی تو پھر معافی دے گا، تم کو محبت ہوگی نا. اسی فرمائے ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. کوئی گناہ ہوگا تو توبہ کرے گا تو روئے گا پیٹے گا، میں منہ کھالا میں روسیا. خدا معاف کر دے. پھر تمہاری حکمت سے چلو گے، اللہ کی حکمت کے ساتھ تمہاری نیکیاں بھی نیکیاں، تمہارے گناہ بھی نیکیاں، دونوں نیکیاں، دونوں طرف سے فائدہ. اس لیے تم نے خدا پہ اعتراض دیا، خدا کی عظمت کا خیال کے نافرمانی کی. خدا نے تمہارے گناہ کو نیکی بنا دیا. روئے اس پہ گناہ پر، توبہ کی معافی کی. اور جو شیطان نے بھڑکا دیا، نہ روئے نہ معافی مانگی. لکھا ہوا تھا کیا معافی مانگا، استغفر اللہ خدا کرواتا، خدا نہیں کرواتا. نہیں بولنا چاہیے. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، قرآن خدا حکم نہیں کرتا فحشا. کافر آتے تھے آقا جی کے پاس، کہتے خدا نہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، ہمارا لکھا ہوا تو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خدا اگر یہ خدا نہ چاہتا یہ شرک نہ کرتے. خدا تو کہہ سکتا ہے، لیکن کافروں جب یہ جملہ دوہرایا خدا نہ چاہتا ہم نہ کرتے، آیت 3 سورۃ انعام میں یہ کہتے خدا نہ چاہتا ہم نہ، یہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے ما لہم بذالک علم، ان کو اس چیز کا علم نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے. جو چیز علم میں نہ اس میں گھسنا چاہیے. ایسے خدا کا ہم کو علم، ہم جو کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، تم کو نہیں کہنی چاہیے. یہ تقدیر پر کتابیں لکھنا سب غلط ہے. بعض لکھتے ہیں علماء بڑی بڑی کتابیں، وہ سب غلط ہے، وہ نہیں چلتی ہے. کیونکہ مسئلہ ادھر چلتے ہم لکھ دیا تو کیا دفاع کریں. ادھر جواب خاموش ادب اصل چکا ہے. کہ تم کو سمجھ نہیں اس بات کی. جب خدا نے کہا ما لہم بذالک من علم، ان کو علم نہیں دی گیا. یہ بکتے ایسے کہتے ہیں. اگر ہم کہتے خدا نہ چاہتا نہ آتے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو پتہ ہی کیوں ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے. یہ جب کہیں گے خدا پر اعتراض کریں گے، خدا کو ظالم ٹھہرائیں گے کہ خدا ان سے کرا کہ ان پر ظلم کرتا. پھر یہی نکلے گا مطلب. اسی منع فرمایا. حضرت علی اس چیز میں خاموشی کی اور کہ اس میں نہ گھسو. اس کی تقدیر کیا چیز ہے؟ کہا یہ سمندر پر اس میں کوئی چلا نہیں. پھر دوبارہ پوچھا کچھ کرم فرما، کچھ تو بتا دیں آپ کے لیے تعریف ہے حدیث میں العلی علم کا دروازہ. کہا سفینۃ لا ترکبہ، یہ کشتی ہے جس پر کبھی کچھ سوار نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کچھ تھوڑا سا بتا دیں. کہا سر اللہ ہے فلا تفشی، اللہ کا ایک راز ہے چھپا ہوا تقدیر. اس راز کو خدا نے مخفی کیا تو وہ کیسا گھسے گا. پھر تقدیر کے مسئلے میں احتیاط کرے گا. چپ نہیں کچھ جا خدا کا فضل کرم برا جو میری بدبختی اللہ معاف کر دے بس. ہاں بولنا نہیں چاہیے، منع. جیسے سال رجل تھا، اس سے گناہ ہوا، اس کی اس سے بے ادبی ہو گئی. اس کے میں اچھا بلا نیکیاں کرتا، یہ کرتا تھا، استغفر اللہ میں سے ایک غلط کام ہو گیا.
کہتے خدا نے غیب سے کسی کے ذریعے سے آواز دلوائی، کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کے اوپر اعتراض کرتے ہو، خدا نے لکھا ہے۔ یہ نہیں سوچا خدا نے تم کو معافی بھی تو ساتھ دے دی ہے اور تم کو رسوا بھی نہیں کیا، لوگوں نے سزا بھی نہیں دی، کوئی عذاب بھی نہیں اتارا۔ ہاں جی، اتنی احسان کر دی ہے گناہ کے ساتھ، سزا بھی نہیں دی، رسوا بھی نہیں کیا، رضا سب کچھ دے رہا اور معافی کا دروازہ کو، اور تمہاری نیکی ہیں بدیے بھی نیکی بنا دیتا ہے توبہ سے، پھر تم خدا پر اعتراض کرتے پھر سے معافی۔ اس میں خاموشی ہے۔ حضرت عمر نے ایسے کہا تو آقا جی کا جو جس کے لیے پیدا وہ عمل کرے گا، اور خاموشی کا اشارہ کیا، اس میں نہ بولا کرو، نہیں بولنا چاہیے تھا، چپ ادب۔ آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا لیکن کچھ نہیں کہا ہم غلط ہیں۔ بڑا کرم ہے اللہ کے، اس میں بہت حکمت ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی ہے، اللہ کے علم کو حکمت کو کوئی احاطہ نہیں۔ اب گناہ کرتے ہیں، آپ کو معافی ملتی ہے، معافی پر اور زیادہ عطا ہوتی ہے۔ آپ کے دعا کیا اللہ کریم غفور الرحیم، جب خطا اور گناہ نہ ہوئے تو معافی کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے کریم اللہ کو آپ جانیں گے؟ غفور الرحیم کیسے مانیں گے؟ کچھ کریں گے تو معاف کرے گا تو غفور الرحیم کا ہوگا نا۔ اسی بے ادب نہ بنے گا۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ سے چیزوں سے بچائے کہ ہم اس علم میں گھسے یا وہ باتیں کریں جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سلام بھائی، پولیس میں جا کر ہوتا ہے، پولیس کا کام نہ کر، کوئی اور کام کر، پھر ہاتھ میں ڈنڈا ہوا کسی کو لگے گا تکلیف ہوگی، جیسے کسی کو ڈنڈا لگ جاتا ہے نا، ایسے کسی کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، یعنی نہیں لگتی، کافر بھی اس کی بھی لگ جاتی، فاسق کی حدیث کے میں آتا ہے۔ کسی آقا جی سے پوچھے کافر فاجر کی کیوں؟ کافر فاجر ہونا علیحدہ چیز ہے، لیکن ظلم کرنا کافر فاجر کی نہیں، اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ پولیس کا محکمہ گناہ گاروں کو پکڑے، ہاں بھائی گناہ کر ایسے کوئی اور محکمہ دوں، جسے سفر کرنا ہوا مجھے، جن سفر نہیں کرنا وہ جلدی پڑتا ہے بیچ میں۔ مضبوطی آپ کو نہیں، بہت کمزوری ہے، اللہ بول کے نہیں جاتا، ہمیں ساری عمر پالا، ہمیں پالا سب کچھ کیا، جا کے شیخ امین کا بن لے لو، کھلاتے پلاتے ہم رہے، جی اتنا بڑا کیا کہ شیخ امین کا بن گیا، ان کا بھی بنا ہمارا بھی بنا، لیکن ان کا بننا پڑے گا تجھے جیسے ایک حساب سے، پالا ہے بڑا ہے، خدا نے ماں باپ کا حق بنا، لیکن نبی کا بننا پڑے گا، قربان ہونا پڑے گا، بلکہ ماں باپ کو بھی قربان کرنا پڑے گا نبی کا۔ ماں باپ سے تم کو کیا ملتا ہے؟ زمین ملے گی، مکان ملے گا، ہاں جی یہ چیزیں چھوڑ جائیں گے، ایسا ٹکا چھوڑ جائیں گے، لیکن شیخ سے تم کو خدا ملے گا، نبی ملے گا، تقویٰ ملے گا، علم ملے گا، آخرت ملے گی، ایمان ملے گا۔ اسی شیخ سے محبت خدا رسول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، خود ہی ہو جاتی ہے۔ بھائی اس کا بھی مارتا ہے سر، ماں باپ اس کو ماں باپ سمجھتے ہیں، اللہ کر دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے نہیں کرتے، لیکن شیخ کی قدر زیادہ کرتے ہیں نسبت خدا نسبت رسول، تو بعض ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، تو ماں باپ میں ہوں تو مرتا ادھر، ادھر نہیں مرتا، بھائی ادھر بھی مرتا، ادھر مرتا زیادہ، ادھر خدا کا معاملہ، آقا جی کا معاملہ، تو وہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے۔ یہ بعض ماں باپ کو سمجھ آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور بعض ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کہ شیخ کا اتنا ہو گیا، شیخ کا اثر نہیں ہو گیا، خدا رسول کا ہو گیا، خدا کی تعلیم لیتا ہے، نبی کی تعلیم لیتا ہے، گناہوں سے نجات اور چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں، وہ تم سے نہیں مل سکتی اس کو، اس لیے تم بھی ماں باپ ہو، وہ بھی ماں باپ، لیکن بڑا ماں باپ شیخ ہے دوسرے درجے میں تھی کہ وہاں خدا رسول کا ماں باپ۔ اسی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ماں باپ تین، ایک جس نے تم کو پالا اس کا حق، ایک جس نے تم کو لڑکی دی، جس نے ٹکڑا دیا اپنی عزت کا مسئلہ، اس کو تم کو لڑکی شادی دی، اس کو بھی ماں باپ، ایک ہے جس نے تم کو خدا رسول کا رستہ بتایا اور خدا کے خوف میں لگا ایمان کا معاملہ تمہارا چلایا، وہ بھی ماں باپ۔ تو اولیاء نے لکھا وہ سب سے افضل، اس کے بعد زیادہ میں، اگر ماں باپ دین کی تعلیم سے روکیں تو ماں باپ کو چھوڑ دے، شیخ کو نہ چھوڑ دے، کیونکہ دین کی تعلیم وہ دے نہیں سکتے،
یہ مقصد ہوتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بات مان مسیمہ لیکن ہماری زیادہ مان. وہ کہتے تمہاری مانو گا لیکن شیخ کی زیادہ مانے. تو ان کو شکر کرے شیخ کی مانے گا تو ماں باپ کا بھی غلام بن جائے گا. شیخ اس کو خدا کا خوف دلائے گا، نبی کا خوف دلائے گا، نبی نے ماں باپ تو شیخ کی مان گا تیرا بھی غلام بن جائے گا. اور جو شیخ کی بات نہیں چھوڑے گا ایسے کرے گا تو تیرا بھی نافرمان ہوگا. اس کو دین تو سکھا شیخ سکھائے گا، اللہ کے حق سکھائے گا، نبی کے حق سکھائے گا، ماں باپ کے حق سکھائے گا. یا نہیں؟ اتنی سمجھ نہیں ہوتی جی. اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں ایک شعر ہے عربی میں اولیاء کے کہ شیخ کے پیچھے ماں باپ چھوڑ سکتا ہوں، شہر چھوڑ سکتا ہوں، شیخ مجھے شہد کا گلاس ہے زہر کا گلاس ہے پی سکتا ہوں. کہ ڈاکٹر گرم دوا بھی دیتا ہے کڑوی بھی دیتا ہے لیکن نیت میں شفا ہوتی ہے. اس لیے دین کا مسئلہ تو ماں باپ کو شکر کرنا چاہیے. دیندار ہو جائیں گے تمہاری صدقہ جاریہ بنے گے، تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تمہاری نسلوں تک اثر پڑے گا. یا نہیں؟ سوچتے نہیں. وہی سوچتے ہماری بات بھی ایسے مان جیسے شیخ کی مان. شیخ تو نہیں کو کہتا ہے. جب وہ خدا رسول کا معاملہ دیکھتے پھر کہتے نازک مسئلہ. ایک لڑکا عقل مند ہے، میں تو اس کو اللہ نے جا کے نہیں سکھایا، اس کی سعادت ہے نہ میں ایسی چیزیں چاہتا ہوں دل سے، بلکہ تو خدا سے کہ اسے خط میں لکھا آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے. اس سے خدا رسول کا معاملہ رحمت ہو، خدا کی بے ادبی سے نہ بول پڑے. یار بے ادبی میں نے سکھایا کہ خدا کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نبی کے کلام کا اثر ہوتا ہے، یہ وظیفے کا اثر ہوتا ہے، اس کو راحت ملتا ہے، ایمان ملتا ہے. تو وسیلہ تو یہ ہے نا. اس کا بے ادب ہو گیا تو پھر یہ چیزیں جائیں گی نا. یہ ہوتے سمجھتے نہیں. بلکہ کو شکر کرنا چاہیے، شیخ کو خط لکھنا چاہیے. ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے. یہ تربیت خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ ان کو بھی عقل دے اور سمجھ دے اور صبر دے کہ اولادوں سے خوش ہو ان کو بھیجتے رہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھ گناہ گار آپ ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر دل میں احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی خدا کی قسم اللہ کی ضمانت سے کہتا ہوں 100% نجات. آپ لاکھ لاکھ روزہ نمازی لاکھ علامہ ہیں، ان کا احترام دل میں نہیں رکھتے ہیں، آپ جہنمی ہیں، جنتی نہیں بن سکتے. کہ دل میں قدر حضرت محمد مصطفیٰ کی نہیں. کافر کو فائدہ ہوا ہے، کافر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ جانتے ہوئے خوشی کی اس نے. جانتے ہوئے کرتا تو کتنی ہوتی. ابو لہب جب اس کو خبر ملی کہ جناب رسول کریم پیدا ہوا، اس کو تو نہیں پتا تھا یہ رسول بنیں گے، کہ تیرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس نے کہا ہماری جاریہ آزاد ہے خوشی میں ہمارے بھائی. یہ تو نہیں پتا تھا. جس انگلی سے آزاد کیا حدیثوں میں جب کو جہنم میں عذاب ہوتا ہے زیادہ، اس انگلی کو چوستا ہے جہنم کا عذاب کم ہو جاتا ہے. بتائیں یہ حدیث شریف ہے جی. اللہ تعالیٰ کا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم. دوسری آیت اور ساتھ ہی مستغفرون، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا انہوں نے معافی مانگی، اور خدا تب بھی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں. آپ بھی بہت بڑے سبب ہیں. چاہیے ضد کرتے ہیں عذاب آئے کافر یہ کہتے ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسا کریں؟ ہو نہیں سکتا. ہماری نگاہ آپ پر ہے کہ رحمت ہے، آپ کی وجہ سے بھی معافی ہم دیتے رہتے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس سورۃ انفال وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فیہم آپ جب تک ہیں. یہ کیوں کیا فیہم؟ خدا کا خواہش کیا ایسے لوگوں کے پاس آدمی نہ بیٹھے وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کو، یہ شرک ہے وہ شرک ہے، ہاتھ لگانا شرک. وہ احتیاط میں بعض لوگ ظاہر ہے احتیاط کی وجہ سے منع کرنا ٹھیک ہے، لیکن شرک نہیں ہے سمجھداروں کے لیے. اللہ شرک سکھاتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کی آنکھیں نابینا تھی، قرآن میں اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف کا میری قمیص لے جاؤ، میرے ابو کے منہ آنکھوں پہ ڈال دینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ گئے قمیص ڈالی بینا ہوگا. یوسف رضا کی قمیض میں برکت اور آقا کی جسم جو اس میں برکت نہیں ہے. بتائیں کیا مصیبت ہے. اللہ ایسے لوگوں سے بھی بچائے. جی ہاں ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کہ جو آقا کا عظمت ہے اگر وہ دل سے نکل گئی خیر نہیں ہے. اگر وہ لاکھ شرابی بھی آپ کو نجات ہے. دیکھو ایک شخص آتا تھا، یہ میں قیاس سے باتیں نہیں کرتا ہوں، ایسی باتیں مجبوراً سناتا، سنانی نہیں چاہیے احتیاطاً
کہ لوگ کہتے ہیں بھائی شرابی کبابی بنو، نبی کی محبت نمازیں چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کے۔ اس کی قسمت میں بیچارے کا ایسا تھا، وہ شراب اسے نہیں چھوٹتی تھی، اس شخص سے شراب نہیں چھوٹتی تھی، اور ہر وقت آقا کے پاس لایا جاتا تھا۔ آقا جی شریعت کے حدود لگاتے تھے، جس کو درے لگا دو بس، ایسے ہی۔ پھر وہ ایک دفعہ لایا گیا، شراب چھوٹتی نہیں تھی اس سے، تو بعض صحابہ کو غصہ آیا، ہم وہ لفظ نہیں کہہ سکتے، ہمارے نزدیک یہ شراب پینے والا خدا کی قسم اولیاء اللہ سے زیادہ، یہ نبی کا صحابی ہے اور آپ نے اس کی محبت کی گواہی دی ہے، بتائیں اولیاء اللہ سے زیادہ یہ جس نے شراب پی ہے، خدا کی قسم ہے کہ آقا نے گواہی دی اس کی محبت کی۔ ہاں تمہارے عمل نہ عمل پر ہے، ان کے قبول پر ہے، عمل نہ عمل کیا کرتے ظاہری، اگر قبولیت نہیں ہے تو ابلیس کا سارے عمل کے ساتھ جہنم میں گیا، کیا عمل نہ عمل، وہ ظاہری کرتے، بس قبولیت مل جائے بیڑا پار ہے، اچھے ہیں برے ہیں وہ قبول کر لیں بس، ہم تو یہ چاہتے ہیں بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو وہ دیکھو وہ شخص آیا، اس کے لیے بد دعا کی بات صحابہ نے کہا خدا اس کو استغفر اللہ، انہوں نے کام تو نہیں وہ الفاظ دہراتے، خدا اس کو ایسا ایسا کرے، ہر وقت اس کو لایا جاتا یہ شراب کی حالت میں۔ آقا جی نے کہا اس کو کچھ مت کہو، میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں اس کے دل میں خدا کی محبت عشق رسول ہے۔ آقا نے کہا حدیث ثابت ہے، پوچھ لیں جا کے، اس لیے آپ ہر کسی کو نہ کہیں کہ کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھتا یہ کافر ہے، اس کی محبت نہیں ہے، قائل ہے لیکن بس دبا ہوا نفس شیطان سے، یا داڑھی مونتا ہے یا یہ کرتا ہے، وہ رکھ لے گا بعد میں، جب رکھ لے گا وہ ڈر کے نہیں رکھتا ہے کہ میں اندر سے تو یہ داڑھی رکھ کے پھر میں کیا کروں گا۔ فتوے نہیں لگانا چاہیے، بعض وقت ہمیں سب ہر وقت نہیں، بعض وقت عابد زاہد ہوتے ہیں، وہ مرتد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہوتا ہے، ایک فاجر فاسق دیکھتے ہیں نبی کا احترام اس کے دل میں ہوتا ہے۔ کہتے روس میں ایک آدمی تھا، اس کے دل میں محبت رسول تھی لیکن شرابی تھا بیچارہ، اسی میں شعر بڑے اچھے، آسیے بے عمل کو بھی ان کی لگن ضرور تھی، خیر اس بحث کو چھوڑیے بڑے اچھے شعر ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ روسی بیٹھے ہوئے تو اس میں یہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا، دوسرے قومیں بیٹھی ہوئی تھیں کسی ہوٹل میں، تو اس کو مسلمان شرابی کو پوچھتے تھے مثلا کلنٹن کیسا ہے، وہ کتا میرے گھر میں ہے، ایسے بول دے ہوئے ہنسیں، اچھا یلسن کیسا ہے، میرے گھر کا جھاڑو دیتا ہے، اس نشے میں وہ جھاڑو میرا دیتا ہے، فلانا صدر کیسے، پھر ہنسیں، شراب بولتا ہے ایسے، شراب میں ہوش تو ہوتی نہیں۔ پھر کسی ظالم نے خبیث نے مرتد نے کہا یہ مسلمان ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے لو، ادھر بھی کوئی لفظ بے ادبی بولے گا، یہ صدروں کا نام ہے، وزیروں کا نام لے، ان کے بے ادبی کے لفظ میں کتے ہیں، میرے نوکر ہیں، میرے خادم ہیں، ایسے بولے۔ تو ایک نے بولا بدماش اس کو کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں محمد کون ہے، ایسے ہو گیا، کہا میرا آخری سہارا ہے، ان کو مجھ سے چھینا چاہتے، نشہ اتر گیا، شراب کی بوتلوں سے مارا اس نے ان کو، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، کہا میرا آخری سہارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جو کچھ، لیکن آج سدھر ہے۔ خدا کا خوف کر کے حق میں چپ ہی رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، بتائیں۔ وہ شخص بار بار آقا کے سامنے، آقا حد لگا دے، جب صحابی نے بد دعا کی خدا کا ایسا کہ ہر وقت یہ یاد آپ دیکھا اس کو کچھ مت کہو، صحیح حدیث ہے، پوچھ لیں، اس کے دل میں محبت خدا ہے، محبت رسول ہے، اب وہ جہنم میں جا سکتا ہے جس پر نگاہ محمد ہے، بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے محروم نہ کرے، تھوڑا بہت جو عمل کرتے ہیں، اگر محبت نہیں تو یہ عمل سارا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جی بچائیں ایسی چیزوں سے۔ کیا نام ہے، کس کے ساتھ آتا تھا وہاں، کس کے ساتھ آتے تھے وہاں، تو ملا جی آتا ہے بھاگ جاتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے جم کے نہیں جمع ہوا، آپ جناب یعنی ہاں جمع وظیفوں پہ یا بس ایسے ہی ہے، ناغے کرتا ہے، ناغے کرتا ہے، وظیفے جو لے گیا تھا ناغے کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں،
ہاں پڑھتا تو ہے لیکن ناغے کرتا نہیں، کہتا ناغے کرنے چاہیے، وظیفے لیے تو ناغے کرو، فائدہ ہوتا ہے، سمجھتا نہیں، جو وظیفے لے ناغے کرے، پھر وظیفہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کام و ناغے نہ کرے تاکہ پوری لعنت پڑے اس میں. کیا کہتے ہیں دنیا کا کام و ناغے نہ کرے، وظیفے ناغے کرے، نمازیں ناغے کریں. کیا میں ٹھیک نہیں، تم ٹھیک ہے، مجھے سمجھانا نہیں آتا. ہم تو پیسہ کوئی معمولی چیز ہے، کے پاس پیسہ، کے پاس اسکوٹر ہوتا ہے، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، دنیا عزت سے دیکھتی ہے. کے پاس اسکوٹر نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کار نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کہتے بیچارہ ہے بیچارہ ہے. آقا جی کی صحابہ کے پاس اسکوٹر بنگلے نہیں تھے، رات دن درود شریف. دو چیزیں بھی ہوتی تھی، روتے تھے کہ دنیا دار کم نہیں ہو گئے. ایک صحابی کا دوسرے صحابی کا دیکھا بیٹھا رو رہا تھا، بولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نبی کریم کی وصیت پہ عمل نہیں کیا. ما عملت علی وصیت رسول اللہ. محبت کرتے تھے، آقا نے جیسے کہا ہم نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا. کیا آقا نے کیا کہا تھا؟ کہا آقا جی کہتا دنیا سے دل نہیں لگانا ہے. میں دنیا سے دل لگا بیٹھا، اس کا کوئی نظر تو آتا نہیں، کیا ہوا، کیا دنیا تمہارے پاس؟ کہا یہ کشت پڑا ہے، یہ مشق پڑی ہے. ایک اور چیز بتائی، اتنا خوف، اتنا ادب. ان کو عزت نہیں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میلے کپڑوں میں حضرت علی کے گھر گئی، جہیز ویز کچھ نہیں تھی، عزت نہیں تھی. عزت اچھے عمل سے ہوتی ہے، عزت تقوی سے ہوتی ہے، خدا کے خوف سے ہوتی ہے. چاہے کھانا پینا ٹائم کا ہو نہ ہو، مکان ہو نہ، اس سے عزت نہیں، خدا رسول کی. ہاں یہ کافروں کے لیے دنیا جنت الکافر، رسول اللہ نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس سے نکلنا یہاں سے، جو قید خانہ سمجھے، پر قید خانے میں رہائش والے کام کرتا ہے یا نکلنے والے کا نکلنے کے انتظار میں ہوتا ہے، سنبھال کے بیٹھا تھا سامان، کب جیل کا دروازہ کھلے میں نکلوں. ہاں آقا جی کی باتیں ہیں، وہاں وقت نماز روزے کی تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، کب موت آئے میں نکلوں یہاں سے، ایک طرف ہو جائے، خیر کی موت آئے. کہ موت ایک مصیبت ہے، اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کیا رحمت یا عذاب. بس گیا وہ خطرہ، ٹل گیا، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. امام بخاری سند سے نہ نکل کے، دو بھائی تھے، انہوں نے جب اس موت کو سوچا، ایک نے کہا میں تو ہنسوں گا نہیں جب تک میرا انجام کا ہی پتہ نہیں کیا زندگی ہے. دوسرے نے کہا میں تو بات ہی نہیں کروں گا، خاموش ہی رہوں گا. دونوں پر خدا رحمت ہوئی. اور جو بولتا نہیں، جب وفات پائی تو جب غسل دینے لگے تو وہ باتیں کرتا تھا، غیب کی باتیں بتاتا تھا. اس سند سے امام بخاری نے نقل کیا، جس کو سب مانتے ہیں. میت بات کرتا، باتیں کرتا تھا، خدا نے اس کو رحمت کی بولتا جا رہا تھا، خوشحال. خوف کیا نا، خدا نے خوف ہٹا دیا. آقا جی جو ڈرتا بچ جاتا، ہم لوگوں کو ڈر نکل گیا آخرت کا، قبر کا. ہاں تو پھر بچیں گے جو ایسا ہو جائے. دوسرا جو ہنسا نہیں تھا، اس نے ہنسی چھوڑ دی تھی. پتہ نہیں کس حالت میں مرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا انجام. فکر تھی، اس فکر نے بھی ان کو ہنسنے سے بند کر دیا. اس شخص کو، دوسرے بھائی کو ہمیشہ غمگین رہتا تھا. ہم لوگوں کو ایمان ہو تو ڈرے نا، زبان تک ہے سب کچھ، دل تک نہیں ہے. اسی آقا جی میں وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، وہ گلے سے نہیں چلے گا، اوپر ہی رہے گا. جب وفات اس کی ہوئی جی، وہ میت کبھی ہنستا ہے، خدا نے معجزہ دکھایا. دیکھو ہمارے سے جو ڈرتے ہیں، ہم ان کو کیسے خوشحالی سے لے جاتے. وہ غسل دے رہے تو ہنستا جا رہا تھا. حیران تھی دنیا، میت ہنس رہا ہے خوشی کی حالت میں. خدا نے ہم سے ڈرے تھے، خوشی سے جاؤ، خوف ہے خدا. ہم لوگوں کو ایسا تو نہیں ہے، 24 گھنٹے ہم لوگ ایسے نہیں. ادھر سے تسبیح پڑھی، ہاں جی، ادھر سے اب تسبیح ختم، نماز ختم، چائے پی، ٹی وی پہ بیٹھ. ٹھیک ہے، یہ فکر لگ جائے انسان اس چیزیں کر نہیں سکتے. ہم اپنا آپ پہلے اپنا انجام سوچتا ہے. یہ ایمان ہو تو ڈر پیدا نا. ایمان بین الخوف والرجاء.
خوف ہی نہیں تو اس کا کیا؟ ظاہری عمل، ظاہری عبادت، ظاہری درود، یہ تبدیلی نہیں آئی نا۔ جو چیز دل سے ہوتی تبدیلی آتی ہے اس میں، وہ بدل جاتا ہے، اپنی اس کی حالتیں بدل جاتی ہیں، وہ دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں نہ ہو تم کو موافقت ہے ان سے۔ بعض ایسے ہیں منحوس، ادھر آتے ادھر کے ہو جاتے ہیں، ادھر جاتے ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت اصلاح ہوتی ہے، کچھ دیر ٹھیک ہوتا ہے، نماز میں لگتا ہے، درود میں لگتا ہے، وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آقا جی کا دوستوں سے بچے، رسول پاک نے کہا آدمی کا دین دوست ہوتا ہے، خیال سے دوستی کرو، نہ چاہتے اس کا اثر پڑتا ہے۔ جن کو موافقت نہیں ہے خدا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، موافقت نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے پہ اس کا عمل، اس کے ساتھ ویسے بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، وہ بھی خراب کرتی ہیں۔ یہ حالت ہے۔ وہ بھی ادھر ادھر کا بیٹھا امین صاحب، ہاں ہر جائی سنا، وہ ہر جائی بیٹھا۔ فاروق کدھر ہے منحوس؟ تو فاروق، ہاں یہ منحوس بے وفا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سب، پیسے کا کام نہیں چھوڑتا جی، ایمان کا کام چھوڑ دیتا۔ ایسے دنیا دار ہیں، ایمان کے کام میں حصہ زیادہ نہیں لیتے، آفسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بغلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہاں لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ موت کا کہتا ہے کروڑ تجھے کدھر لے جائے گا، کون سے جہنم میں انشاءاللہ لے جائے گا، اس کو بھی کروڑ کی فکر پڑی۔ آپ نہ دیکھیں ان کی صورتوں کو، شکلوں کو، منحوسوں کو، بیٹھا اس کے بس نہیں چلتا، کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتا۔ ابھی ایک وقت پاس کرتا ہے، دوسری پڑھ لیا، شیخ امیر کے پاس لنگر ہے، مفت کھانا کھا لو، سو لو۔ جب لنگر کھانا کھائے گا تو میری تسبیح تو پڑھنی پڑے گی نا، ایسے تو ہم لنگر تو نہیں کھلائیں گے۔ تو پھر لنگر کھانے کے لیے جگہ تو مل جاتی ہے، وقت پاس ہوتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے۔ تسبیح خور دل کا چور بیٹھا، ایک لگن کی تسبیح ہوتی، محبت کی، وہ تبدیلی لاتی ہے۔ وہ شقی امین مجھے نے سب بتایا، اس کو خدا رسول کا وقت نظریہ ہوتا ہے، اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ امین ہوتے صبح کی نماز پڑھ لی اور گھر میں گئے صبح کی نماز بھی گئی، شیخ امین کی نماز سے خدا کی نماز، ہاں خدا کی نماز پڑھتے شیخ امین کی، خدا کی تسبیح پڑھتے شیخ امین کی۔ پھر لنگر شیخ امین کا کہا تھا، تسبیح شیخ امین کی پڑھوں گا، گھر جا کے گڑبڑ کر دوں گا، اور یہاں شیخ امین کے بعد لنگر کھاتے رہتے ہیں، شیخ امین کی نماز پڑھوں گا، صبح اٹھایا آدھی رات کو لو جی اللہ اکبر الحمد جیسے کرے سبحان اللہ الحمدللہ، ٹھیک، اور گھر میں گئے تو بس ختم، کوئی نماز پڑھی کوئی چھوڑی، بے وقت پڑھی، صبح کی نمازیں پڑھتا ہے ساری گھر میں۔ اب سوچنا پڑ گیا کیا جواب ہے، جھوٹ بولوں لعنت لوں یا سچ بولوں ڈانٹ سنوں، تو ڈانٹ اچھی لعنت یا لعنت اچھی؟ بولتے لعنت اچھی، لعنت اچھی، ڈانٹ اچھی۔ ایک یہ بیٹھا بدماش، ادھر آنا، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میں تجھے جپسی ڈالوں، اللہ کی قسم دل کرتا ہے میرا، جو محبت کرتے ہیں کرتے ہیں، بدلوں میں جپسی ڈالنا ہے لوگوں کو چھوڑ تو ہاں پھر کیا سوچا ہے؟ شیخ امین کی نماز، شیخ امین کی تسبیح، یہ فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی نماز، اللہ کی تسبیح، مہینوں سے آ رہا ہے یہاں، یہ دیکھو 2-3 سال سے یہ منحوس، حالات اچھے نہیں ہوتے، اور نمازیں چھوڑ، خدا کی غضب لے، حالات اچھے ہونے، حکومت کے حالات اچھے ہو رہے ہیں نا، سرمایہ کاری کرو، یہ کرو، یہ کبھی شور سنا خدا کے لیے نمازیں پڑھو، خدا کے لیے توبہ کرو، خدا کے لیے پروگرام بدلو، ٹی وی بدلو، لتا منگیش رفیع وفی اٹھاؤ، ان کو منحوسوں کو جہنم میں پھینکو، قرآن لگاؤ، نیت خوانی لگاؤ، اکھڑ پنچیاں اسپتال سے ہٹاؤ، بوڑھیاں رکھو، پردے والی ڈھیڑ عمر کی جمائی ڈیریں جوان ہسپتال میں کر رہی ہیں، کوئی رحمت خدا بھی ہے، بے حیائی سے حادثات آتے ہیں،
بے حیائی میں ایمان نہیں ہوتا ہے، یہ مصیبتیں ہمارے ملک میں یہ نہیں۔ حالات اچھے ہو رہے ہیں، حالات اچھے ہو رہے ہیں، 10 کروڑ کا فائدہ ہوا، کپاس بھی کی ہے، ایسی خبریں ہم بھی سنتے ہیں۔ فلانا ملک $20 کروڑ کر دے گا، اس سے ہم بجلی گھر لگائیں گے، وہاں 15,000 گاؤں کو بجلی فراہم کی ہے۔ اس سال ہم نے بڑی ترقی کی ہے، 30 لاکھ ٹیلی فون لگائے۔ نہ خدا کا نام نہ نبی نام، یہ تو ساری کافر کرتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے کام کرو، یہ چیزیں تم کو مفت میں خدا دے دے گا، خدا کے کرم ہوں گے، خزانے کھلیں گے۔ نہیں، اب کھیلوں کا ہو رہا ہے، ٹیمیں جا رہی ہیں، عورتوں کی ٹیم اسلامی ملک میں اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، عورتوں کی ٹیم علیحدہ بنا، عورتیں آ کے دیکھیں گی۔ سنا ہم نے، خود سنا، ہم ریڈیو سنتے ہیں، تھوڑا بہت خبریں سنتے ہیں، ہاں خبریں سنتے ہیں، گھر سوئی کے پھرتے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ خبریں۔ عورت کو مسجد میں رسول پاک کہتے ہیں افضل گھر میں نماز پڑھے، نماز کے لیے بھی فضیلت نہیں ہے مسجد میں، ہاں جی، تو ان کو کھیلیں کھلاتے ہیں، ہاں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ منڈوں کا منڈے جڑے نے 50 کے منڈیاں کا کی بنے گا؟ ہاں ان کے بیڑا ہی غرق ہوگا نا بیچاروں کا، عقل تو ان کی بیچاروں کو ہے نہیں ہے، تربیت والے ہے نہیں، نفع میں بعد میں یہ لانتے کریں کہ بڑوں کو، کہ انہوں نے ہم کو سمجھایا نہیں۔ ہاں یہ نوجوان بھارت میں بڑوں کو برا کہیں گے، یہ اچھے ہوتے تو ہم کو ہدایت پہ ڈالتے، کہ آخر میں انجام نتائج نکلیں گے نا، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، خدا کا غضب آئے گا، دشوائیاں آئیں گی، ہاں اللہ انتقام بھی تو لیتا ہے نا۔ آقا جی نے کہا اللہ کے حلم سے، بردباری سے، ڈھیل سے دھوکہ مت کھاؤ، اگر خدا ڈھیل دیتا ہے، رحم کرتا ہے گناہوں پر، چیزوں پر، تو تم لوگ واپس آ جاؤ، چیزوں پر مداومت مت کرو، ہاں ٹھیک ہے، تو کچھ ہوتا نہیں، جب ہوگا تو سنبھل نہیں سکو گے۔ ہاں پہلی قوموں کے ذکر کیوں قرآن میں کیے کہ اعمال کے حساب سے دنیا چلتی ہے، اللہ کے حکم سے، تمہارے حکم سے، امریکہ کے حکم سے نہیں چل رہی، اللہ کے حکم سے۔ اعمال بدل جائیں گے تو حالات میں تبدیلی آئے گی اچھی، اعمال برے ہوں گے تو حالات میں خرابیاں شروع ہو جائیں گی، حالات برے سے برے ہوتے جائیں گے۔ ہاں تو خدا اور رسول کے کلام کو اہمیت دینی چاہیے، ساری دنیا کو دیکھ کے چلیں، ساری دنیا ایک طرف اور جناب رسول کریم ایک طرف، ان کی بات کو لوگوں سے توازن دینا چاہیے، دنیا کو دیکھ کے چلتے ہیں، یہ دیکھیں عذاب کے دروازے ہیں، پھر دوسرے ملکوں سے عورتیں ملیں گی، عورتیں رہ جائیں گی، پھر تعلقات ہوں گے، ہم آہنگی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، پہلے یہاں مصیبتیں ہیں۔ اگر ایمان ہو تو لڑکے لڑکیاں کو اکٹھے پڑھا سکتا ہے، اپنی لڑکی کو ہمسائے کے گھر میں 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، غیرت والا جائے تو پردے سے جائے، بڑی بہن کے ساتھ جائے، ماں کے ساتھ جائے، ایسے نہ جائے آزاد ہو کر، باجی بن کے اور وہ بن کے نہیں جانا ہے، پردے سے جانا ہے۔ بھائی دوسرے بھائی کے لیے موت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا کیا عورت خامد کے بھائی سے پردہ کرے، آپ کا موت ہے، آقا جی فرما رہے تھے، ہمسائے کے گھر بھیج دیا، ہمسائے کے ذرا تعلق ہوا، ہم بہن سمجھتے ہیں، بہن سمجھو، بھائی سمجھو، اچھی بات نہیں، پردہ نہیں چھوڑنا، نبی کریم کی عورتیں ہماری مائیں، ہماری مائیں، تو پردہ خدا نے چھڑا دیا تھا، ہاں کاف حجاب فاسألوہن من وراء حجاب، دل کو پاکیزگی رہے گی، پردے بیچ میں رکھو، ماں کہہ لو کوئی بات نہیں، یہ مصیبتیں نہیں اب پیدا ہوئی ہیں گھروں میں، ہمسایوں میں، جس نے خدا سے محبت کرنی ہے اس سے مصیبت اٹھانی ہے۔